بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، اور عوامی ایکشن جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو عوامی مطالبات یعنی ریالٹیز اور جو خصوصی طور پہ 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں، اس کے اوپر ان کا موقف ہے کہ یہ سارے لوگ یہاں پاکستان میں، کوئی راولپنڈی، کوئی چکوال، کوئی لاہور، یعنی کہ ادھر رہ رہے ہیں، اور یہ یہاں سے 1100 1200 ووٹ لے کر یہ ممبران اسمبلی نہ صرف بنتے ہیں بلکہ یہ کابینہ کا حصہ بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کا کشمیر کے مسائل یا زمینی حقائق سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ مراعات لیتے ہیں، کشمیر گورنمنٹ کے مزے لیتے ہیں، اس کی تمام مراعات کو جو ہے وہ یہ سمجھ لو کہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کا نواز میر صاحب کا یہ موقف ہے کہ اب عوام کو کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی جو ہے یہ بیرونی جو لوگ آ کے یہاں الیکشن لڑتے ہیں ان کی نشستیں ختم کی جائیں، اور یہ حق جو ہے یہ 12 نشستیں کشمیر کے جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کو اجازت ہو کہ وہ ان نشستوں پہ الیکشن لڑیں۔ یہ کیونکہ بہت پرانا طریقہ کار ہے، اور یہ افغان مہاجرین کی نشستیں بڑے عرصے سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ چل رہی ہیں، تو نواز میر صاحب کو تھوڑا سا یہ چاہیے تھا کہ وہ انہوں نے مطالبات تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی کیے، جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بھی ان کا پھنڈا چلتا رہا، انوار الحق کے ساتھ، اور پھر ابھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی ٹائم لیا تھا ان سے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، کیونکہ یہ 2/3 میجورٹی جب تک اکثریت آزاد کشمیر کی جو ہے ممبران اسمبلی، اس کی اکثریت جو ہے وہ یہ آئین میں ترمیم نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ نشستیں کوئی وزیر اعظم یا کوئی حکومت اکیلے ختم نہیں کر سکتی۔ اب کیونکہ الیکشن کا اس وقت دور ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور تمام پارٹیاں جو ہے وہ پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہیں، لہٰذا اس موقع کے اوپر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے کہ 9 یعنی کہ آپ کے 3 دن بعد 9 جون تک اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ پورے کشمیر کے اندر ہڑتال کریں گے، روڈز بلاک ہوں گے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سخت ایکشن لیا گیا ہے، اور نہ صرف آزاد کشمیر گورنمنٹ نے لیا ہے بلکہ وفاقی حکومت بھی ان کا بھرپور بیک اپ جو ہے ان کو سپورٹ دے رہی ہے۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کل عدم تنظیم کے طور پہ قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ ان کی نہ کوئی تنظیم کسی فورم پہ رجسٹرڈ ہے، نہ وہ سیاسی جماعت ہیں، نہ کوئی مذہبی جماعت ہیں، نہ وہ تنظیم کوئی رجسٹرڈ ہے، وہ ویسے پبلک نے اپنے حقوق کے لیے ایک وہ ایکشن کمیٹی بنائی تھی، تو بہرکیف اس کو بین کر دیا گیا ہے، اور کل رات کو کچھ جو ہے وہاں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی ہے، جہاں پہ روڈز بلاک ہونے کے اطلاعات ہیں یا عوامی ری ایکشن آنے کا اطلاعات ہیں، اور یہ موقف ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے کہ ان کے 2 ممبران کو جو ہے وہ فائر مارے گئے ہیں، جن میں سے ایک شہید ہو چکا ہے اور ایک زخمی ہے۔ اس سچویشن کے اندر گورنمنٹ نے اب زیرو ٹالرنس کے جو فارمولہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد سے پولیس کے جو ہے وہ نفری طلب کر لی ہے، اور یہاں سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے بہت سارے اہلکار ہیں، انہوں نے صاف جو ہے وہ آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک سمجھ لو کہ بھونچال آ چکا ہے کہ آرڈر ہے آئی جی صاحب کا کہ آپ نے جو ہے وہ کشمیر جانا ہے، جبکہ نوجوان اسلام آباد پولیس کے کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر نہیں جانا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی سخت ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، لسٹیں بھی تیار ہو چکی ہیں، جنہوں نے رجسٹ کیا ہے شاید ان کو جو ہے اس کی سزا بھی ملے، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کچلنے کے لیے ایک واضح طور پہ جو ہے وہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے، اور بالکل جیسے تحریک انصاف کا حشر نشر کیا گیا تھا، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عوامی جوائنٹ ایکشن جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاریوں بھی ہوں گی، اور پکڑ دھکڑ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مار کٹائی بھی ہوگی، اور ایک شدید رد عمل جو ہے حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے وہ دے گی، اور الیکشن ہوں گے، اور یہ 12 نشستیں ایز اٹ از رہیں گی، اور یہی مہاجروں کی جو ہے وہ 12 ایم ایل اے بنیں گے اور اگلی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے،
اور اگر کوئی پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو پھر وہ مے بی کہ اگلی حکومت میں یہ معاملہ دوبارہ اٹھے اور پھر کہیں کوئی ریلیف کا معاملہ کشمیریوں کو مل جائے، یا یہ نشستیں کم کرنے کا یا نشستیں بالکل ختم کرنے کا یہ مطالبہ جو ان کا ہے، یہ تب ہی جا کے مانا جائے گا۔ باقی جتنے ان کے وہ ایک ڈیمانڈ تھیں اس میں بیشتر پہ تو گورنمنٹ نے حامی بھری ہے، لیکن اس پہ ڈیڈ لاک ہے اور اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا سخت آنے والا ہے، اور عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے کہ ہم رجسٹ کریں گے، 9 تاریخ کو ہم پورا پہیہ جام کریں گے، اور اس پہیہ جام کو ناکام بنانے کے لیے حکومت اور حکومت پاکستان دونوں، جو آزاد کشمیر حکومت ہے اور حکومت پاکستان ہے، وہ دونوں انہوں نے اپنی تیاری کر لی ہے، سخت بندی ہو چکی ہے، سیکیورٹی کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھاری نفری وہاں بھیجی جا رہی ہے، بہت سارے جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ایک عجیب سچویشن بننے والی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بڑے تصادم کا بھی خطرہ ہے، جس طریقے سے اگر عوام بڑی تعداد میں نکلے تو پھر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ تاہم حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مذاکرات کا جو دروازہ ہے اس کو کھلا رکھیں اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کریں، اور ان کو پرامن مظاہرہ کرنا ہر ایک جمہوری حق ہے، جو بھی محب وطن ہے، اور اس کے حق کے اوپر سختی نہ کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کر جائیں تاکہ کشمیر کو خون کی وادی ہونے سے بچایا جا سکے اور کسی بھی بڑے حادثے سے بچایا جا سکے۔ اور یہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی لچک دکھائے، کیونکہ حکومت جو اس وقت موجود ہے وہاں پہ اس کے اندر اتنی سخت اور ان کے پاس اس قدر اکثریت نہیں ہے کہ وہ یک جنبش قلم کے ساتھ 12 نشستیں اڑا دیں، یہ ناممکن ہے ان کے لیے۔ تو اس کے اوپر بھی اس مطالبے کو فی الحال جو ہے وہ الیکشن کے بعد پہ رکھ لیں، اور اس میں ترامیم لا کے وہ نشستیں بعد میں خالی کرا کے اس کے اوپر الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے یہ بالکل تصادم سے بچنے کا ہے۔ ویسے بھی ہمارے جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ اسی انڈیا بہت پراپوگنڈا کر رہا ہے کشمیر کے اندر کہ پاکستان براہ راست وہاں پہ جو ہے وہ ریاستی جو آزاد کشمیر کی ریاست ہے اس کی ریٹ کو چیلنج گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے، اور وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں ہمارے فورسز کے خلاف بھی اور ہماری حکومت کے خلاف بھی، لیکن کیونکہ وہ دشمن ہے ان کا کام یہی ہے، ہمیں کوئی ان کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے جس سے کل وہ اس کو کوئی ایشو بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔